الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک سفر کے بارے میں جو کہ میرا سفر تھا پتوکی کی طرف، جہاں سے میں نے ایک مشین لائی ہے۔ اب کہنے کو تو یہ آپ سوچیں گے کہ اب میں نے سفر کیا ہے، مشین میں نے لائی ہے، تو اس پہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ تو آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو کے ذریعے بیان کر دیا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے سفر نہیں کیا ہوتا تو وہ بھی تجربات سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک مشین لینے کے لیے گئے تھے جس کو کاٹن کینڈی مشین کہتے ہیں، اور میرے ساتھ ایک عزیز تھے۔ تو ہم دو بندے یہاں سے رات کو 10:30 بجے واکنڈ سے نکلے، تو 26 نمبر ہم پہنچے، اور وہاں کافی انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں گاڑی ملی۔ لاہور کا ہم نے ٹکٹ بک کروایا اور 1500 روپے میں ٹکٹ بک ہوا، اور رمضان آ چکے تو سحری کے ٹائم ایک بہت بڑے ہوٹل پہ جا کے گاڑی والے نے بریک لگائی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے موٹر وے پہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ بڑے ہوٹلز ہیں۔ تو وہاں جب ہم رکے تو اب اس ہوٹل میں مفت میں پانی بھی میسر نہیں تھا۔ تو وہاں ایک چیز شدت سے جس چیز کا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ بہت سارے غریب لوگ سفر کرتے ہیں، بلکہ ہم کہیں تو اکثر لوگ غریب سفر کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے ساتھ فیملیز ہیں، جب وہ بچوں کو وہاں ہوٹل پہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ بریک ہی ایسے ہوٹل پہ لگائی جاتی ہے، اب وہاں پانی بھی مفت میں نہیں ہے۔ اب بچہ پانی مانگے گا، کھانا مانگے گا۔ اب کھانے کا یہ عالم تھا کہ دال ماش کی پلیٹ 600 روپے کی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک فیملی ہے، 6-7 افراد ہیں، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو کیسے افورڈ کریں گے؟ اور اگر پانی بھی پینا ہے تو وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ وہ تو پانی بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ مجھے کافی بری لگی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم بھی یہ ہے کہ پانی مفت ہونا چاہیے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ ہوٹل جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جہاں راشن پانی بہت ہی مہنگا پہنچتا ہے، کرائے بہت زیادہ لگتے ہیں۔ بالکل راستے میں عام جس طرح پاکستان میں جو ریٹس چل رہے ہیں وہاں بھی وہ ریٹس ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ میرے خیال ہے حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جب تقریباً 6 بجے ہم لاہور پہنچے، اور وہاں سے ہم پتوکی کی گاڑی میں بیٹھے، تو جب گاڑی کی صورتحال جو تھی پتوکی کی طرف جو جاتی ہیں گاڑیاں، وہ بہت ہی خستہ حالت تھی۔ مطلب سمجھ لیں کہ جھک کے بندہ بیٹھتا ہے اور صحیح پراپر طریقے سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ایک ہی لمبی سی سیٹیں اور کافی سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اور بیچ میں عورتیں بھی بیٹھ رہی ہیں، مرد بھی بیٹھ رہے ہیں۔ تو وہ خیر وہ تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کا سفر طے کیا، اور پتوکی ہم پہنچے، اور وہاں مشین والے کے پاس گئے جب، اور ہم نے مشینیں وغیرہ چیک کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو ایزی پیسہ کرنا چاہا، تو جب میں نے اکاؤنٹ سے اس کو پیسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تو وہ اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے، ایرر آ گیا۔ اور پھر اس نے میرا وائی فائی کنیکٹ کیا، تو جب وائی فائی کنیکٹ کر کے دوبارہ پیسے بھیجے تو وہ پیسے اس کو چلے گئے۔ لیکن جب ہم مشینیں لے کے واپس آ گئے تو میں نے اکاؤنٹ سے جب دیکھا تو وہ 2 دفعہ پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ جو ایرر آیا اس میں بھی پیسے چلے گئے تھے، اور دوسری دفعہ بھی۔ تو پھر میں نے اس سے رابطہ کیا کہ اس طرح آپ کو ڈبل پیسے چلے گئے ہیں، اور اس نے مجھے کہا اسکرین شاٹ بھیجو، تو وہ اسکرین شاٹ بھی میں نے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ کل چلو ہو جائیں گے، کل سے پرسوں، آج چوتھا دن ہے تو ابھی تک وہ پیسے مجھے ریسیو نہیں ہوئے۔ تو اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ کاروباری بندہ جو ہے وہ کاروبار کا مقصد ہوتا ہے آپ دوسرے کو کوئی سہولت دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر کاروباری مائنڈ سیٹ کا بندہ ہی دوسرے کو پریشان کرے، اگرچہ وہ مجھے سینڈ کر دیں گے لیکن پھر بھی 4 دن کسی انسان کو پریشان کرنا کسی بھی بندے کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ خیر جب ہم مشینیں لے کے واپس آئے، وہاں سے ہم نے مشین ایک رکشے پہ رکھی اور وہاں سٹاپ پہ آئے۔ سٹاپ پہ پھر ہم پتوکی سے لاہور کی گاڑی میں بیٹھے،
تو اس گاڑی کی بھی بہت حالت خستہ تھی. تو پہلے تو وہ اب گرمی موسم بھی گرم تھا اور وہ چلنے کو تیار نہیں تھا اور عورتیں اس سے لڑ رہی تھی. کوئی کہ اتنا کرایہ ہے, کوئی کہ اتنا کرایہ ہے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے. اب سسٹم چاہے تو ایک جگہ کا دوسری جگہ تک کرایہ سامنے لکھا جا سکتا ہے گاڑی پہ, تاکہ کوئی بھی سواری جو ہے وہ خود ہی دیکھ لے کہ اتنا کرایہ ہے. تو سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی, کوئی پریشان نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے کہ وہ کسی سے کیا کرایہ لے رہا ہے, کسی سے کیا کرایہ لے رہا ہے. اب ہم نے جاتے ہوئے 300 روپیہ دیا تھا اور جب واپسی پہ ہم جانے لگے تو ہم نے اس کو 500 روپیہ کا نوٹ پہلے دیا تو کہتا ہے 250 روپیہ اور دیں. اب ہم نے 500 کا نوٹ اور دے دیا اسے. اب وہ جو ہے نا وہ 2-3 دفعہ اسے کہا بقایا دے, لیکن وہ بقایا نہ دے. کہتے دیتا ہوں بقایا. جب ہم لاہور آ کے اترے تو ہم نے کہا بقایا دو. کہتا آپ کا تو 50 روپے بقایا بنتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہم جاتے ہوئے 300 روپیہ کرایہ دیا اور آتے ہوئے کرایہ جو ہے وہ 450 ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں وہ تو جاتے ہوئے پتہ نہیں اب کہاں سے بیٹھے ہیں, ابھی میں جس جگہ اتار رہا ہوں یہاں کا یہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس نے 900 روپیہ کاٹا. تو اب یہ ظلم اور زیادتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن حکومت اس پہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. خیر وہاں سے ہم جب رات کو نہیں شام کو تقریباً ہم پہنچے, میرے خیال میں عصر کے ٹائم تھا لاہور میں. وہاں سے ہم دوبارہ گاڑی میں بیٹھے 26 نمبر پنڈی کی گاڑی میں, اسلام آباد کی. تو تقریباً جب افطار کا ٹائم آیا تو اس نے ایک ہوٹل, کلر کار میں ایک ہوٹل تھا, اس پہ آ کے اس نے بریک لگائی. وہ بھی اسی طرح بڑا ہوٹل تھا, لیکن اس میں یہ اچھی بات تھی کہ انہوں نے پانی مفت میں فراہم کیا ہوا تھا. تو وہاں بیٹھ کے ہم نے افطاری کی, وہاں سے پکوڑے وغیرہ لیے اور ہم نے یہ اصلاح بنائی تھی کہ کھانا جا کے گھر میں ہی کھائیں گے, کیونکہ ادھر بھی جو ہے نا وہ دال ماش کی پلیٹ بھی جو ہے 600 روپے کی تھی. تو پھر ہم آئے 26 نمبر اور وہاں سے ہم آگے گاڑی پہ بس پہ بیٹھے اور اس کو ہم نے تقریباً 150 روپیہ کرایہ 180 روپے کرایہ دیا اور پھر ہم نوآباد سٹاپ پہ اترے اور تقریباً 10:30 بجے ہم گھر پہنچ گئے تھے الحمدللہ. تو یہ چیزیں اس سفر میں جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ آپ خریداری کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے اگر آپ کی ٹرانزیکشن فیل ہو جائے تو چیک کرنے سے پہلے آپ دوبارہ ٹرانزیکشن نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایرر آ جاتا ہے لیکن پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو آپ دوبارہ کر دیں گے تو وہ دوبارہ چلے جائیں گے. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ جب بھی گاڑی میں بیٹھیں کرایہ پہلے طے کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ کرایہ کتنا ہے. جس طرح پتوکی سے ہم لاہور کی طرف آئے تو ہم نے اس سے پوچھا نہیں, تو اس وجہ سے اس نے کرایہ ہمارا زیادہ کاٹا ہے. اسی طرح اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کھانا پینا بہت مہنگا ہے اور ایک غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کھانا پینا اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی, مجھے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں.